اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹوں کو منتخب کیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹیاں وہ مشرک کہتے ہیں نا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، تو اس پہ جواب دیا جا رہا ہے اس میں۔ سمجھتا رہا وَإِذَا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم میں بتاؤں یہاں سے پڑھو مجھے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اسی بیٹی کی ولادت کی خوش خبری دی جاتی تو اس نے خدائے رحمان کی طرف سے منسوب رکھی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، دل میں گھٹتا رہتا۔ پڑھو پڑھو اور یہ پڑھو حاویہ ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور بس باعث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی۔ پڑھو مجھے، یہ اپڈیٹ لیٹ ہوتا ہے گا۔ نیم پڑھ لو۔ میں پڑھ لوں گا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ میں ہی پڑھ لیتا ہوں یار، وہ انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَّصَا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَكُتُبُ شُهَدَاءَهُمْ وَيَسْأَلُونَ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندوں مونس بنائے رکھا ہے، لوگوں کی تکلیف وقت موجود تھے کہ ان کو دعویٰ لکھے جن سے پاس پرس ہو گئے۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، اس کے بعد حقیقت ذرا بھی علم نہیں ہے اور ان کے کام کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے اندازوں کے تیر لاتے رہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ اللہ سے اس بارے میں کوئی چیزیں اس کے وقت رکھا جا سکتا ہے، وہ عقل والے انسان کے لیے بالکل بدیہی طور پر واضح ہو چکے۔ جب خدا اللہ نے کسی آسمانی کتاب کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی تو مشرکین کی چیزوں کے دونوں طرح بنی بنیاد نہیں، قید عقل کے بھی خلاف ہے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں ایسے قائد ہوں۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ نہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم نے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
إن قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔ اور اب اگر ہم نے ان سے پہلے بھی کسی بستی میں کوئی خبر کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دورمند لوگوں نے یہی کہا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ طریقہ پایا ہے اور ہم نے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ قال أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ پیغمبر نے کہا تم اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا اگر تمہیں اس سے زیادہ ہدایت کی پایا ہے تو پھر بھی تم اپنے طریقے پر لے چلو۔ انہوں نے جواب دیا تم جو پیغام دے رہے ہو بھیجے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المکذبین۔ یہی ہوگا ہم نے ان کو انتقام لیا، اب دیکھو لڑنے کا کیا انجام ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ قَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ اور یاد کو جب ہم نے ابراہیم کے باپ نے اپنے قوم کو کہا تھا میں ان چیزوں کے بیدار ہوں جن کی بات تم کرتے ہو، إِلَّا الَّذِينَ فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پر ان ذات جس نے مجھے پیدا کیا چنانچہ وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يهتدون۔ ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بنایا جو ان کے بعد باقی رہی تاکہ ان لوگوں کا شرک باز نہ آئے۔ بل متعت هؤلاء آباءهم حتى جاءهم الحق رسول مبین۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے اور اس کے باوجود انہوں نے ان کے باپ دادوں کی زندگی کے فائدے اٹھائے یہاں تک کہ ان کے پاس ہدایت صاف ہدایت وہ بھی آ چکے تھے۔ لما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به کافرون۔ جب ان کے پاس آئے تو وہ ان کہنے لگے یہ جادو ہے، ہم انکار کرتے ہیں۔ قالوا لو انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہنے لگے کہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے کیوں نازل، بستیوں میں مراد کرما کے طائف کے شہر ہیں گئے بڑے لوگ کہتے تھے مشرک کہتے تھے داؤد بن باس کو نہیں ہے۔ اہم یقسبون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما تجمعون۔ یہ کیا لوگوں میں تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کرے گی دنیاوی زندگی میں ان کے روزی ذریعے بھی ان کے یہ درمیان تقسیم کر رہا ہے، اور ہم نے ان کے ایک دوسرے کو زیادہ فوقیت دی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کام رکھے اور ہمارے پروردگار رحمت تو اس کی دولت سے کہیں زیادہ ہے جو کیا جہاں سے رحمت سے مراد وہ مقصد یہ ہے کہ لوگ جو تجویز پیش کرتے ہیں قرآن کریم مکہ طائف سے بڑے آدمیوں کو کہنا چاہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیصلے کا حقدار سمجھتے ہیں کہ نبوت کسی کو عطا ہو کسی کو نہ ہو۔ یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، تب یہ ہے کہ نبوت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور تقسیم کا عام لوگوں کے حوالے کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا کا مال دولت روزی ذریعہ جو نبوت سے پہلے کم درجے کی چیز ہے وہ تقسیم میں لوگوں کو حوالے نہیں ہے، یہ اس کے بھی اہل نہیں تھے، بلکہ خود ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے ہر شخص کو اپنے ضرورت مطابق بنیاد پر لوگوں کا آمدنی بھی فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر ایک شخص دوسرے کی حاجتیں پوری کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکے، اور یہاں اس مسئلے کی مکمل تفصیل معاشرہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج علیہا یظہرون۔ اگر یہ اندیشہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے ذریعے لوگ خدائے رحمان کو منکر ہو جاتے ہیں، ان کے لیے گھروں کی چھتیں بھی چاندی بنا دیتے ہیں جو سیڑھیاں بھی چل لیتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور لوگوں کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی ان کو تکیہ لگائے ہوتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، بلکہ انہیں سونا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ بھی صرف دنیاوی زندگی اور آخرت تمہارے لیے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مطلب یہ اکثر دنیا کا مال دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بے رکھتا ہے، کافروں سے ناراض آگے سونے کی چاندی کے ڈھیر لگائے، اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اللہ دولت حقیقت
جیسے کافروں کی دولت ہے، کافر تو اللہ تعالیٰ کے گھروں کی وسعت و ہونے کی جانب آتے ہیں کیونکہ فنا ہو جانی چاہیے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی خوش بھی آخرت کی بات ہی ہے جو پہلگانوں میں نصیب آتی ہے، نہیں آیت ہے جو یہ آیت ہے نا، گھروں کے دولت بھی تختے جن کی تکیہ لگا جائے ان کی، بلکہ ترکیب یہ ہے کہ صرف سب کچھ زندگی زندگی کا سامان ہے نزدیک پرہیزگاروں کے ہاں شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے. من یعشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین. اور جیسے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے اور ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ بن جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ فکری کے ساتھ گناہ کیے جائیں اور اس پر شرمندہ نہ ہو جائے تو عذاب یہ ہوتا ہے کہ شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے جو اسے نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، گناہ کی زندگی پر مگن رہتا ہے اللہ تو. اچھا وَأَنَّهُمْ يَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ يَحْسَبُونَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایسے شیطان ان کو راستے سے روکتے ہیں جو ان کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَنِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ بِئْسَ الْقَرِینِ. یہاں تک کہ جب ایسے شخص ہمارے پاس آئے تو شیطان ساتھی سے کہے کہ کاش تیرے درمیان مشرک کا فیصلہ ہوتا ہے، تم تو بہت سارا تو بہت بڑا ساتھی ہے. فَإِنْ حُكْمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اور جب تم اور تو تمہیں بات کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ہی قسم کی تکلیف آدمیوں کو دے دیں تو اس سے دل میں تکلیف احساس کچھ کام ہو جاتا ہے اور اس سے تکلیف میں تنہا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے بھی شامل شریک ہوتے ہیں. لیکن دوزخ میں ایسا کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے کے ساتھ بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. انت تسمع الصم او تهدي الأمية من كان في ضلال مبين. پھر ہوا یہ پیغمبر کیا تم بہروں کو سنے ہو یا اندھوں کو ان کے لوگوں کو راستہ دکھاؤ جو گمراہی پر ہیں. اما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. تو یہی ہوگا کہ اگر ہم انہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی وہ بدلہ لینے والے ہیں. او نرینک الذین وعدناہم فإنا علیہم مقتدرون. اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دے جس کا ہم سے وعدہ کیا تب بھی ہمیں اس پر قدرت حاصل ہے. فاستمسک الذین اوحی الیک ان علی صراط مستقیم. لا تم جو وحی نازل کی ہے اس سے مضبوطی سے تھام رکھو، یقینا تم سیدھے راستے پر ہو. انہ ذکر لک لقومک فسوف تسألون. حقیقت یہ ہے کہ وہی تمہارے لیے اور قوم کے لیے ایک نیک نامی ذریعہ ہے جو سب سے پوچھے گا اس کو ہم حقیقت ادا کریں گے. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اور تم سے پہلے ہم نے پیغمبر جو اس سے پوچھا تو ہم نے خدائے رحمان کے سوا کون معبود ہے. بات یہ کہ آسمانی کتابوں میں ان میں سے دیکھ لو تو ان کی تعلیم کیا کی گئی ہے اس میں. ہاں چلو بھائی آخری رکو پڑھ لیتے ہیں. لقد ارسلنا موسى بآياتنا الى فرعون ملائه فقال انی رسول رب العالمین. ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی دے کر فرعون اور اس کے دانوں کے پاس بھیجا. جہاں موسیٰ نے کہا اے رب العالمین میں بھیجا ہوں پیغمبر ہوں. لما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها يضحكون. پھر جب انہوں نے ہماری نشانیوں کے سامنے پیش کیے تو ان کا مذاق اڑانے لگ گئے. وما ينذرهم من آیات اللہ اکبر من اختها واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. ہم نے انہیں جو نشانی بھی دکھائی تھی جو پہلے نشانی سے بڑھ کر ہوتی تھی، ہم نے انہیں عذاب بھی کرا تھا کہ وہ بعد آ جائیں. آج مصر والے لوگ ہیں. قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عهد اننا لمهتدون. اور یہ کہنے لگے اے جادوگر تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کیا ہے اس کا واسطہ دے کر ہم اس ہمارے دعا کرو ہم راہ راست پر آ جائیں. لما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينكثون. پھر جب ہم نے ان کے عذاب کو دور کر دیتے تو پھر میں ہی اپنا وعدہ توڑ ڈالتے. نادا فرعون فی قومه قال یا قوم لیس الملک مصر وهذه الانہار تجری من تحت الانہار فلا تبصرون. فرعون نے اپنے قوم کے درمیان
پکا کر کہا اے میرے قوم کے کیا مصری کی سلطنت پہ قبضے نہیں کی؟ دیکھو یہ میرے دیا میرے نیچے بہ رہا گیا، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اما انا خیر من ذالتی الذی هو مہین لا یقادیون، پھر یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو میرا کی قسم بات کھل کر کہنا بھی مشکل ہے۔ لولا القیا الیہ اسورۃ من حاذب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، لکہ سے پر سونے کی کنگن کیوں نہیں ڈالتے، یا پھر ان کے ساتھ فرشتے باندھے کیوں نہیں ہوتے؟ فاستخف قومه فآتوا انهم كانوا قوما فاسقون، اس طرح اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا کہ انہوں نے کہنا مانا یہ ہے کہ وہ گنہگار ہے۔ فرعون انہیں قوم کو گناہ گار تھے، سلطنت خیر معلومت خدائے رحمان کی علامت قرار دے کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی قوم کو بیوقوف کہنا گنہگار سے گمراہ شخص کو اپنا گمراہ تسلیم کے تمام گمراہی پیروی کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم پر گمراہ ہو جائے تو اپنی قوم کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، غلط کام میں اطاعت کرنی چاہیے۔ لما آصفنا آصف نجا آصفونا فاقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین، یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس ابو طالب سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، آپ فرماتے ہیں کہ مان غذا اس نے چکھا، اس کی عزت اس سے ملی جو اللہ کو اپنا رب، اسلام دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانی پر دل لا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے اس سے اعلان کرتا ہے۔ جب تین باتیں مان کے بارے میں ذاتی ایمان کی باتیں، ہاں چلو یہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر جیسے کہ آلود شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ریلیشن ایسی ایمان چیز ہے جو اس کو اینڈ کریں، ہم سینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ